آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزو، دیکھو اللہ پاک نے ہم سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کل رات کو ہم نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی. حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں پہ بھاری. اس لیے جو یوں کہتے ہیں نا ہم میرے کو فجر نہیں پڑھاتا ہے، فجر نہیں پڑھ سکتا ہوں، ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں ان کے دلوں میں نفاق نہ ہو. بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو نفاق سے نکال دیا. اب دعا کرو اللہ پاک موت تک ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. کس کی حفاظت میں آ جاتا ہے؟ اور جو فجر کی نماز چھوڑ کے بازار میں جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے کہ فجر کی نماز بہت اونچی چیز ہے. اللہ سے دعا کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو، ورنہ ہوگا کیا؟ 40 دن فجر پڑھی، 41ویں دن غائب. 4 مہینے فجر پڑھی اور 121ویں دن کیا بولے آنکھ ہی نہیں کھلی. پھر آدمی یوں بھی کہتا میں نے فجر کی اذان سنی ہاں پھر بھی نہیں اٹھا. لو، اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ اذان سن کے مسجد میں نہیں آنا ایسا ہے جیسے اس کے کان میں پگھلے ہوئے شیشے ڈال دیں. اس کی اہمیت اپنے اندر پیدا کرو گے انشاءاللہ. دوسری بات دیکھو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے نا، یہ وقت اللہ کے ذکر کا ہے. میں کچھ باتیں بتاؤں گا، دھیان سے سننا، اور بہت کام کی بات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت یہ اللہ کے ذکر کا وقت ہے. اس وقت میں دنیا کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. قرآن نے کہا زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری یسبحو، یعنی تسبیح کرتی ہے تیرے رب کی. اب بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت نیند کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام ہے، فضا میں سکون ہے. ہمارے ایک ساتھی فرما رہے تھے فجر کی نماز کے بعد نیند کیوں آتی ہے؟ پوری رات جتنی اچھی نیند نہیں آتی اتنی فجر کے بعد نیند آتی. کیوں پتہ ہے تمہارے کو؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس وقت ہے نا، اس وقت پوری دنیا میں گناہ بند ہو گئے. ہوا میں گناہ کی ملاوٹ نہیں ہے. ناچنے والے، پینے والے، گانے والے، وہ سارے کے سارے گناہ کر کے تھک کے سو گئے. ارے سو گئے نہیں سو گئے. پورا دن گناہ کی ملاوٹ ہوتی ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن فجر کی نماز کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سارے گناہ کرنے والے بھی تھک گئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایسا وقت ہوگا، پورا 24 گھنٹہ جنت کے اندر 24 گھنٹے ایسا ماحول رہے گا. دیکھو نہ دھوپ ہے، نہ ٹھنڈی ہے، نہ گرمی ہے، ایسا ماحول. اس لیے اس وقت میں ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اب اللہ کے ذکر کے بارے میں 5 باتیں بتاتا ہوں میں. 5 باتیں سن لینا دھیان سے. اشراق تک میں ساری باتیں ہو جائیں گی.
سمجھ میں آئی بات؟ 5 باتیں، 6:15 بجے اشراق ہوگی، کتنا بج رہا ہے؟ 52 ہو رہی ہے نا، 20 منٹ کی بات۔ سب سے پہلی چیز ذکر کی یہ ہے کہ ذکر کا مقصد کیا، ذکر کیوں کرنا، ذکر کیوں کرنا؟ کہتے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کے ذریعے یہ بات چاہی جا رہی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ اللہ کا دھیان پیدا ہوگا ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ایک پاکٹ مار جو لوگوں کی پاکٹ مارتا ہے نا، بس میں چڑھا اور بس میں بہت گردی، بہت بھیڑ، موقع بہت اچھا ہے، لیکن اسی وقت اس کی آنکھ کسی پولیس والے کے ساتھ ٹکرائی اور وہ پولیس والا سادے لباس میں تھا۔ اب پولیس والا دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ چور ہے، اور چور پہچان لیا کہ یہ، تو فوراً اگلا اسٹاپ آنے سے پہلے چالو بس میں کودی مار دے گا وہ۔ ایک پولیس والے کا دھیان ایک چور کو پاکٹ مارنے سے روک سکتا ہے، تو ایک مسلمان کو اللہ کا دھیان گناہوں سے نہیں روک سکتا۔ تو ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ دیکھو، اللہ کو یاد کرنا الگ چیز ہے اور اللہ کو یاد رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ ہم اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن یاد رکھتے نہیں، جبکہ یاد کرنا اس لیے ہے کہ ہم کو اللہ یاد رہے۔ اس کا مقصد کیا ہو گیا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ اور دوسرا مقصد ذکر کا یہ ہے کہ ذکر کے ذریعے سے ہمارا دل صاف ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ ذرا آواز کرو گے تو سونے والے جاگ جائیں گے۔ ہمارا دل کیا ہوگا؟ صاف ہوگا۔ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو صابن کی ضرورت پڑتی ہے نا، اور لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو آگ کی بھٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارے پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ ایسے ہمارا دل بھی گناہ کر کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا۔ اب بھائی دلوں کو زنگ لگ گیا تو کیا کریں؟ کیا کریں کہ تسبیح پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد سیقل کا کام دیتی ہے۔ دیکھو فضائل اعمال میں لکھا ہے اللہ کی یاد سیقل کا کام دیتی ہے۔ سیقل کس کو بولتے ہیں؟ معلوم ہے سیقل؟ کلئی سمجھتے؟ کلئی، ارے وہ دیکھ کر کلئی مارتے، پاؤڈر جیسا آتا ہے نا، اس کو گرم کر کے یوں کپڑے میں لے کے مارتے ہیں تو ساری دیکھ کیا ہو جاتی ہیں؟ چمکتی ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ کا ذکر وہ کلئی ہے، جب اللہ کے ذکر کا کپڑا پڑتا ہے نا دلوں پہ تو پورے دل کا کالک کیا ہو جاتی ہے؟ صاف ہو جاتی ہے۔ تو ذکر اس لیے کرنا، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات ذکر کے فضائل، دوسری بات ذکر کے فضائل۔ ذکر کے فضائل کیا؟ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی ہے وہ قیامت کے دن ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بڑی بات ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی جب معراج میں ملاقات ہوئی، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ایک چٹیل میدان ہے، آپ کی امت کو کہہ دیجئے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور وہاں کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ وہاں کے پودے ہیں، جتنے چاہے جنت میں آنے سے پہلے پودے لگوا لیں۔ سمجھ نہیں؟ اور سب سے بڑی ذکر کی فضیلت یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ارے بھائی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اب جس کو اللہ یاد کرے اس کا کیا مقام ہو, جس کو اللہ اپنے فرشتوں کی مجلسوں میں ذکر کر دے اس کا کیا مقام ہے. تو ذکر کے اتنے فضائل کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. خود قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے, اور یہ افضل الذکر ہے, سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. تو وہ ساری فضیلت کو سامنے رکھ کر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. تیسری چیز کیا, سنو, تیسری چیز ہے محنت, ذکر کی محنت. ذکر کی محنت یہ ہے کہ فضائل ذکر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سننا. فضائل اعمال میں سب سے موٹی کتاب فضائل ذکر ہے, 180 صفحے ہیں. کتنے صفحے ہیں؟ 180 صفحے خالی فضائل ذکر کے ہیں. آپ سوچو. اور منتخب احادیث کے اندر تقریباً 280 کے اوپر حدیثیں صرف ذکر کی ہیں. ان تمام حدیثوں کو اور ان تمام فضائل کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی, اور محلے میں جا کر بستیوں میں جا کر اس ذکر کی امت کو خوب دعوت دینا, اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے ذکر کی حقیقت کو مانگنا. یہ ہے 3 کام محنت میں. پہلا تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل سننا, دوسرا امت میں چل پھر کر ذکر کی دعوت دینا, اور تیسرا راتوں کو اٹھ کر اللہ سے ذکر کی حقیقت کو مانگنا. اللہ کے نبی خود اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل, محنت کرنے والا بدن, اور دین کے کام میں مدد کرنے والی بیوی, یہ 4 چیزیں اللہ سے مانگو. جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی. حدیث کے الفاظ ہے, جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, کہ یہ محنت ہمیں کرنی ہے ذکر کی. اور چوتھی چیز ذکر کے اندر ہے, یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن سمجھ لو, یہ ہے عملی مشق. ذکر کی کیا ہے بولو؟ عملی مشق. عملی مشق کس کو بولتے ہیں؟ عملی مشق کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرنا. 3 تسبیحات ہمارے بڑے بتاتے ہیں. پہلی تسبیح تیسرا کلمہ, دوسری تسبیح درود شریف, اور تیسری تسبیح استغفار. استغفار نہیں, استغفار. پڑھیں گے استغفر اللہ, کہیں گے استغفار. الفاظ بھی صحیح کر لو. ایک ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے ہیں. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جوڑ لو اور اچھی بات ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے, اللہ 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے. 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے, اللہ 100 گھوڑے زین اور سامان کے ساتھ جہاد میں دیے ثواب دیں گے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, زمین آسمان کے درمیان کو اللہ نیکیوں سے بھر دیں گے. 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے, 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے جتنا ثواب ملے. اب بتاؤ ایک تسبیح پر اللہ نے کیا نہیں دیا. لیکن یہ تسبیح دھیان کے ساتھ پڑھیں, دھیان کے ساتھ. اور دوسری تسبیح کون سی؟ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ سب سے چھوٹا درود ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. 100 مرتبہ پڑھنا. کتنی مرتبہ؟ ایک بار درود شریف پڑھے تو 40 فائدے ہوتے بھائی. 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہ معاف ہوتے، 10 درجے بلند ہوتے، 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. کتنے فائدے ہو گئے؟ اور 100 مرتبہ پڑھے تو 4000. 400 نہیں، 4000 فائدے ہوئے. ارے ہوئے کہ نہیں؟ دیکھو سو گئے ہے نا. اٹھاؤ، سو جائیں گے تو کچھ غلط سنیں گے. ہماری گجراتی کے اندر سنو، ہماری گجراتی کے اندر سود کو ویاج بولتے. کیا بولتے ہیں؟ سود کو بیاج. گجراتی میں کیا ویاج ہے نا. امام صاحب جمعہ میں بیان میں بولے ویاج کھانا حرام ہے. اس نے سوتے سوتے سنا پیاز کھانا حرام ہے. تو گھر میں جا کے بیوی کو بولا آج کے بعد سالن میں پیاز ڈالنا مت. وہ امام صاحب بولے پیاز کھانا حرام ہے. تو آدھی نیند میں سنے گا تو کچھ الٹا سنے گا ہے نا. پھر بعد میں امیر صاحب سے جھگڑا کرے گا. وہ مول صاحب ایسا بول کے گئے نا. ایسا نہیں، ایسا بولے ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دوسری تصویر کون سی بتائی؟ درود شریف ہے نا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے 40 فائدے ہوتے ہیں. 100 مرتبہ صبح میں، 100 مرتبہ شام کو، یہ 200 مرتبہ ہوا. اور ایک 100 مرتبہ اور پڑھ لیے. روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھے. روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھے تو یوں کہتے ہیں کہ وہ آدمی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات. جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو، اللہ اس کے ٹینشن کو، اللہ اس کے پرابلم کو دور کر دے. پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسری تسبیح کون سی؟ استغفار. کون سی؟ استغفار. دیکھو اتنا استغفار پڑھو. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پورا استغفار ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں نے 3 بار پڑھا. حدیث میں آتا جو 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لیں. اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے. اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے. جو یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لیں اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر. کتنی بڑی بات ہوگی. تو یہ 3 تسبیح صبح شام کی پوری کرنی ہے. کر لیں گے. دوسرا قرآن کی تلاوت. دیکھو سنو، ایک تو یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 1 پارہ. عام آدمی کو حافظ قرآن ہو تو 3 پارے. مہینے میں 3 قرآن ختم ہونا حافظ صاحب کے. اور عام آدمی کا مہینے میں 1 ختم ہونا، سال میں 12 ختم ہونا. اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا آج سے نیت کرو روزانہ آدھا گھنٹہ کم سے کم قرآن کو سیکھنے میں لگائیں گے. قرآن کس کا کلام ہے؟ جو بندہ قرآن کھول کے بیٹھتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ اس سے بات کر رہے ہیں. نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے بات کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بات کرتے. کیا فرق بتاؤں آپ کو؟ ایک تو تم کسی کو فون کرو، ارے بھائی لگے نہیں لگے بھروسہ نہیں، لیکن سامنے سے فون آیا تو کیا کرنے کا؟ خالی گرین بٹن دبا کے بات کر لینے کا. تو جب قرآن بندہ کھولتا ہے تو اللہ اپنے سارے پردے اٹھا دیتے ہیں اور بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟
اس لیے قرآن کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے گھروں میں قرآن کے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہے، بڑا برا سلوک ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف کیا کر لیا معلوم ہے؟ جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کے گھر میں خالی قرآن ہونا ضروری ہے۔ ایک بنجر بستی میں ملاقات میں گیا، وہاں ایک ہی گھر تھا مسلمان کا، ایک ہی گھر۔ ہم جا کر اس کی ملاقات کی، اس کو باہر بلایا تو وہ اللہ کا بندہ شراب کے نشے کی حالت میں تھا، شراب کے نشے میں تھا۔ لیکن جب اس نے ہم کو دیکھا تو فوراً باہر آیا، سلام کیا، مصافحہ کیا، ہم نے تھوڑی بات کی تو اس نے مجھے کہا رکو رکو رکو، کھڑے رہو۔ پھر اندر گیا گھر میں اور الماری میں سے قرآن لے کے آیا، بولے دیکھو میرے گھر میں ہے، بولے ہم مسلمان ہیں، بولے ہم مسلمان ہیں، بولے ہمارے گھر میں ہے ہی، بولے۔ یعنی مسلمان کیا سمجھتا کہ خالی قرآن گھر میں رکھنا یہ مسلمان کی نشانی ہے، جبکہ کئی مہینے ہو جاتے ہمارے گھروں میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ ایک بچی مدرسے سے آئی اور اس نے اپنے پیسے جو ہے قرآن کے جزدان میں رکھے اور پھر قرآن کو لپیٹ کر الماری میں رکھ دی۔ اس کے ابا نے دیکھ لیا، اس کے ابا نے پوچھا بیٹا یہ قرآن میں کیا کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ ابا امی جو مجھے روزانہ پیسے دیتی ہیں میں بچا کر لاتی ہوں اور میں اس کو بچا کر سیو کرتی ہوں، جمع کرتی ہوں۔ تو ابا نے کہا کہ جمع کرتی ہے لیکن قرآن میں؟ تو معصوم سی 9-10 سال کی بچی کہنے لگی ابا اپنے گھر میں ایک قرآن تو یہ ہے جو کوئی کھولتا نہیں ہے، میرے پیسے یہاں سے چوری نہیں ہوں گے۔ ایک اسکول کے اندر لائبریری بنی، اب لائبریری نئی تھی تو بچوں کو اناؤنس کیا کہ تمہارے گھر میں جو ایکسٹرا بکس ہے وہ لے کر آؤ، ہم کو لائبریری میں رکھنا ہے۔ اب ایک ساتھ 1000-2000 بک تو خرید نہیں سکتے، لیکن 1000-2000 بچے اگر ایک ایک بک بھی لائیں گے تو لائبریری کیا ہو جائے گی؟ فل ہو جائے گی۔ تو سارے بچوں کو اناؤنس کیا تو دوسرے دن اکثر بچے اپنے گھر سے جو چیز لے کر آئے وہ قرآن تھا۔ پوچھا کہ آپ قرآن کیوں لائے؟ کہا ہمارے گھر میں یہی ایک ایکسٹرا بک ہے جس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، یوں پڑھی ہے تو کہا مطلب اسکول میں دے دو۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے قرآن کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا اور اللہ سے کہے گا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، اس کو جنت میں پہنچا، اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو پکڑ۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے قرآن کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کس کا اہتمام کرو؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو۔ مسنون دعائیں کون سی؟ جیسے میں نے کل بھی بتایا، اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، ہے نا، یہ دعائیں بڑی اثر رکھتی ہیں۔ بیت الخلاء میں جاؤ دعا پڑھ کے جاؤ، نکلو تو دعا پڑھ کر باہر آؤ، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، اس کے علاوہ صبح شام کی دعا۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناؤ تمہارے۔ ایک بچی تھی 10 سال کی، کتنے سال کی؟ 10 سال کی۔ وہ بیمار ہوئی، اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، اس کی ساری رپورٹ کروائی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو کینسر پازیٹیو آ گیا۔ کینسر کیا آ گیا؟ سب گھر والے فکر مند ہو گئے۔ لڑکی کو نہیں بتایا کہ تجھے کینسر ہوا، لیکن سب پریشان ہیں، ٹریٹمنٹ بھی چالو ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ بچی نے اپنی اماں سے کہا اماں تم سب پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے، میرے کو ایسی کیا بیماری ہے؟ تو ماں نے پہلے تو نہیں بتایا، پھر ڈرتے ڈرتے کہا کہ بیٹا ڈرو مت، ڈاکٹر نے تمہیں کینسر بتایا ہے لیکن علاج کروا رہے، اللہ انشاءاللہ بیماری سے شفا دے دیں۔ تو اس بچی نے کہا کہ امی مجھے کینسر ہو ہی نہیں سکتا، ارے اب میری رپورٹ واپس کرواؤ، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے،
اس نے اپنے شوہر کو یعنی بچی کے ابا کو بات کری. بچی کے ابا نے پھر بچی سے پوچھا کہ ابا مجھے کینسر نہیں ہو سکتا, یہ ساری رپورٹ غلط ہے. عجیب بات ہے. کہا چلو کل ڈاکٹر کے پاس واپس. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے واپس رپورٹ کروا لیتے. پھر واپس ساری رپورٹ کروائی تو پتہ چلا کہ کینسر کیا, کینسر کا کچھ بھی نہیں. تو پہلی رپورٹ کیوں ایسی آئی؟ تو کہا تھوڑا سا نام میں مسٹیک ہو گئی, وہ کسی اور کی رپورٹ تھی, تمہاری بچی کے نام پہ لگ گئی. چلو اللہ کا شکر ادا کیے ماں باپ, بچی کو لے کے گھر آئے. لیکن ماں کے دل میں بات تھی کہ میری بچی نے اتنا کانفیڈنس سے کیوں کہا کہ مجھے کینسر نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی بچی کو پوچھا کہ بیٹی تجھے اتنا کانفیڈنس کیسے تھا کہ تجھے کینسر نہیں ہو سکتا؟ تو اس بچی نے کہا کہ امی اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو تم تعلیم میں پڑھتی ہو کہ جب تم کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جس بیمار کو دیکھ کر تم یہ دعا پڑھ لو گے قسم خدا کی موت تک وہ بیماری تم کو نہیں لگے گی. یہ کس کی حدیث ہے بھائی؟ ارے بولو جوڑ سے. اللہ کے نبی کی. اور کہا امی ہم فلاں چاچا کے وہاں گئے تھے, ان کو کینسر کی بیماری تھی اور میں نے ان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی, اب یہ بیماری مجھے موت تک نہیں لگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مسنون دعاؤں کی طاقت بتا رہا ہوں, مسنون دعاؤں کی طاقت. کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی آ کر کہہ رہا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. کہہ رہے نہیں لگی. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, چوتھے نے آ کر کہا کہ آگ تو بڑی تیز لگی تھی لیکن آپ کے گھر کی دیوار تک پہنچتے پہنچتے بجھ گئی. کہا وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ میرا گھر تو نہیں جل سکتا. پوچھا ابو درداء کیا بات ہے؟ 6 آنکھیں دیکھ کر آ کر کہہ رہی ہے کہ آپ کے محلے میں آگ لگی ہے اور آپ کہہ رہے میرا گھر نہیں جل سکتا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری 6 آنکھیں نہیں 6000 آنکھیں بھی اگر دیکھ کر کہتی کہ آگ لگ گئی تو میں نہیں مانتا. کیوں کہ میں نے میرے نبی سے سنا ہے جو صبح گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اس کو دعائے ابو درداء کہتے ہیں. یہ دعا پڑھ کے تم گھر سے نکلو, شام تک کوئی ناگہانی آفت تمہارے گھر پر نہیں آتی. اس کو بولتے مسنون دعا. حضرت فرماتے آج پیر صاحب کے وظیفے پہ یقین ہے مگر نبی کی بتائی ہوئی دعا پر یقین. ارے بولو نا, ابھی وظیفہ میں تم کو بتاؤں عشاء کے بعد 101 مرتبہ یہ پڑھنے کا تو پابندی سے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور صبح شام نبی نے دعا بتائی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. اور چوتھی بات میرے دوستو, روزانہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. دیکھو مانگ اس سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ, مانگ اس سے جو دے خوشی سے کہے نہ. دنیا والوں سے تم 1 مرتبہ مانگو تو ناراض ہو جائیں گے بیچارے, اور اگر دیں گے بھی تو 2 کو سنائیں گے وہ آیا تھا میرے پاس لے کے گیا وہ. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو مانگنا اللہ سے ہے اور اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. کرو گے انشاءاللہ. یہ 4 بات ہو گئی. پہلا مقصد ہو گیا, دوسرا فضیلت ہو گئی, تیسری محنت ہو گئی,
چوتھی عملی مشق ہو گئی۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب تم ذکر کرو گے، یعنی تسبیح پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، دعاؤں کا اہتمام کرو گے، اللہ سے مانگو گے، تو تمہارے اندر ذکر آئے گا۔ وہ ذکر آیا کر کے معلوم کیسا پڑے؟ ارے کوئی علامت بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نشانی بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اندر ذکر آیا۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق ہونے لگے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم بچنے لگے، تو سمجھ لو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ یہ اس کی علامت ہے۔ کیا علامت ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیسا ہونا؟ سنت کے مطابق، سچی کہتا ہوں، سنت کے مطابق چھوٹے سے چھوٹا عمل، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو۔ موبائل کے گناہ سے، ہے نا، موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھنے سے، موبائل کے اندر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جائے گی، بلکہ ایمان بھی رخصت ہو جائے گا کبھی۔ سچی کہتا ہوں، آج ظاہر میں آدمی گناہ کرنے کو غلط سمجھتا، بازار میں نامحرم کو دیکھنے کو غلط سمجھتا، لیکن وہی چیز موبائل میں دیکھتے رہتا، پوری لسٹ رہتی، پوری البم رہتی اس کے پاس۔ تو بھائی جو ظاہر میں گناہ ہے وہ موبائل میں بھی گناہ ہے، بلکہ موبائل اگر آپ صحیح کام میں استعمال کر رہے ہیں اور کوئی غلط چیز سامنے آ گئی تو فوراً اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اس چیز کو فوراً ہٹا دو۔ یہ تھوڑی راستہ ہے کہ اور اندر جاؤ کہ دیکھو تجھے اندر اور کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ 5 کام اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ 40 دن کے اندر آپ دیکھو گے آپ کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ اب جیسے میں نے کل بتایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی تسبیح فجر سے پہلے پوری ہونی چاہیے۔ فجر سے پہلے کب پوری ہوئے گی؟ جب اپنے صبح جلدی اٹھیں گے۔ اب صبح جلدی اٹھ جاتے، تہجد پڑھ لیتے، اللہ سے تھوڑا مانگ لیتے، اپنی 3 تسبیحات پوری کر لیتے، سورہ یاسین صبح صبح پڑھ لیتے۔ حدیث میں آتا جو صبح سورہ یاسین پڑھتا اللہ اس کے دن بھر کی حاجتیں پوری کر دیتے۔ جو صبح میں سورہ مزمل پڑھ لیتا اللہ پورے دن کے لیے جادو ٹونے سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتے۔ جو سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا اللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آنے دیتے۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی پڑھ لیتا اللہ اس کو لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتے، اور قبر میں جانے کے بعد وہ سورہ تبارک الذی اس کے لیے قبر میں لائٹ کا کام کرتی۔